اور میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی قیادت، ان کی پیشورانہ صلاحیت اور وطن کی دفاع کے لیے ان کی خدمت نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان جنگ کی قیمت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہم نے اپنے شہیدوں کا لہو دیا ہے، ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے بے چینی اور غیر یقینی صورتحال کی معاشی اثرات برداشت کیا ہے۔ اس لیے پاکستان ہمیشہ امن کا پرچم بلند کرتا ہے، کیونکہ امن صرف ایک اخلاقی ضرورت نہیں، امن ایک معاشی ضرورت بھی ہے۔ جب جنگ رکتی ہے تو تجارت بڑھتی ہے، جب خطے میں استحکام آتا ہے تو سرمایہ کاری آتی ہے، جب امن ہوتا ہے تو نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے، جب امن ہوتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے۔ اور جناب اسپیکر، قومیں صرف ہتھیاروں کی طاقت سے عظیم نہیں بنتی، قومیں اس وقت عظیم بنتی ہے جب وہ اپنے عوام کو امید دیتی ہے، نوجوانوں کو اور غریبوں کو سہارا دیتی ہے۔ آج جب دنیا امن کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ اسی جذبے، اسی امید اور اسی قومی مقصد کے ساتھ میں بجٹ پاکستان پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے خطے ابھی مکمل طور پر پرسکون نہیں ہوا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی کوششیں کے باوجود ایسے عناصر موجود ہیں جو امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ مغربی سرحد پر افغانستان سے متعلق سیکیورٹی چیلنجز اب بھی ہمارے سامنے ہیں۔ مشرقی سرحد پر بھارت کی طرف سے آپریشن سندور 2 کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بیرون ملک کی جو قوتیں ہیں وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں قوموں کے امتحان ہوتا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس چیلنج کی جواب سیاسی اتفاق اور جمہوری رویہ کے ذریعے دیے ہیں۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دفاع اور قومی سلامتی کے متعلق غیر معمولی ضروریات کا بوجھ مشترکہ طور پر اٹھایا جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی ان کانسٹیٹیوشنل طریقہ سے نہیں بلکہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ یہ آئین کی آرٹیکل 164 کے تحت گرانٹس کے ذریعے انجام دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی آئین صوبوں کو اور وفاق کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کسی ٹاپک پہ خرچ کرنا ہے جو اپنے ڈومین کے اندر نہیں آتا، چاہے وہ وفاق کی ڈومین میں اندر نہ آئے یا صوبائی ڈومین میں اندر نہ آئے، تو ہم اسی آئین کی آرٹیکل کے تحت گرانٹ دے کے صوبے وفاق کو گرانٹ دے سکتے ہیں اور وفاق صوبے کو گرانٹ دے سکتے ہیں۔ تو اس مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے جب اس بجٹ سیشن شروع ہونے سے پہلے ہمارے میڈیا کے دوستوں نے کافی افواہیں پھیلائے تھے کہ پتہ نہیں 18ویں ترمیم ختم کیا جائے گا، پتہ نہیں صوبے کے جو مالی وسائل ہے جو ان کے مالی وسائل کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو ختم کیا جائے گا، شاید ایک ایسا نیا NSC لے آیا جائے گا جو اس آئین کے دائرے سے باہر ہو۔ یہ بات چلی تھی کہ شاید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم کیا جائے گا۔
اور عجیب عجیب باتیں جناب اسپیکر میں کن کا ذکر کروں. مگر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈھار صاحب کا، وزیر خزانہ کا، وزیر اعظم کے پورا ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے طرف سے نمائندے تھے اور حکومت کے ساتھ انگیج تھے. ایک پولیٹیکل کنسنسس سے ایک ایسا آئینی اور جمہوری حل نکالا جہاں قوم کی قومی سلامتی کی ضروریات بھی پورا ہو اور صوبے کی کم سے کم شکایت ہو. ہم نے حکومت کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ صوبہ سندھ اور باقی صوبے اس قومی دفاع کے لیے ہم اپنا کنٹریبیوشنز دیں گے. ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے ہم سے یہ وعدے کیے ہیں کہ جو صوبے کا مالی وسائل NFC 7 کے تحت ان کو ملنا ہے، اس NFC ایوارڈ کو، ان مالی وسائل کو محفوظ رکھا گیا ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ جو اماؤنٹ ہم 2-3 سال کے لیے یہ جو ارینجمنٹ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ وفاقی حکومت صوبے سے مزید مدد کسی اور مد میں درخواست نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کامیابی ہے، اور میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کا NFC حصہ محفوظ ہے، اور اس فیصلے کے علاوہ صوبائی حکومتوں سے کسی مزید حصے یا قربانی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا.